قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے سچی کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب کوئی بھی نہیں ہے، نہ کبھی تھی اور نہ کبھی آئے گی۔ اور بھی کتابیں موجود ہیں، تورات، انجیل اپنے زمانے سب سے عظیم اور سب سے سچی کتابیں تھیں، لیکن جن پر اتاری کی بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھ سے تحریف کر کے تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کتاب قرآن مجید کی حفاظت خود ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید ہمارا ایمان ہے، قرآن کے تعلق سے نصیحت کیا سننے سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ایمان تو ہم لا چکے ہیں۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے تلاوت کرنا حق ہے، صحیح تلاوت، غلطی نہیں۔ ہمارے بچے انگلش تو بڑی فراوانی سے بولتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر بچہ انگلش میں غلطی کر لیتا ہے تو والدین شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو جا کے بڑی ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے کہ آج تم ناک کٹوا دی ہے۔ کیوں بھائی؟ ناک سلامت رہے، کیا ہو گیا؟ کہتے بھی انگلش میں غلطی ہو گئی ہے، یہ لفظ یوں بولنا تھا، یوں نہیں بولا۔ اب تو لوگ ایکسنٹ کے پیچھے بھی دوڑ لگا رہے ہیں کہ آپ کا تلفظ جو ہے وہ برٹش ہونا چاہیے، برٹش نہیں تو پھر مزہ نہیں آتا سننے کا، اور بچوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے کہ برٹش ایکسنٹ والے ہوں، کیونکہ برٹش جو ایکسنٹ جو ہے وہ امریکن سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ پائیدار ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اور سب سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں بچے کے لیے جس میں انگلش پتہ ہے پڑھاتے سب اچھا ہے، لیکن جس میں برٹش ٹیچر ہو، جو جس کی زبان جو ہے تلفظ ٹھیک ہو، اس اسکول میں دیکھے بڑے دھڑا دھڑ لوگ بچوں کو داخل کرواتے ہیں۔ انگلش کی تلفظ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، اسی بچے ذرا قرآن کی تلاوت بچوں کو چھوڑیں، والدین سے پوچھیں، سورہ فاتحہ ذرا پڑھ کے سنائیں ذرا سورہ فاتحہ۔ نماز میں پڑھنا رکن ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم سب پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ دیکھ لیں، اپنا محاسبہ خود کریں، خود پڑھ کے ریکارڈنگ کریں، اور پھر کسی جو یعنی قاری ہیں، معروف قاری ہیں، ان کی تلاوت دیکھیں۔ شیخ علی الحذیفی حفظ اللہ کی تلاوت آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اور شیخ صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو مت سنائیں، خود اپنا محاسبہ۔ موبائل فون تو ہے نا آپ کے پاس، یہ اسمارٹ فون کیا کام آئیں گے؟ سارا دن بس سوشل میڈیا پہ لگانا، سارا دن اسی پہ لگے رہنا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ ڈاؤن لوڈ کر لیں شیخ علی الحذیفی کی جو ہے، اور سنیں، پہلے اپنا سن لیں، وہ ریکارڈ کر لیں، وہ سنیں پھر، کیونکہ انسان جب پڑھتا ہے بھول جاتا ہے۔ پہلے اپنی ریکارڈنگ کر لیں جناب، اور پھر شیخ صاحب ریکارڈنگ کر کے ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، فیصلہ خود کریں۔ اصل شرمندگی ہونی ہے میرے بھائی، واللہ انگلش ہم 10 غلطیں کر کے بھی جائیں، قبر میں فرق پڑے گا؟ کوئی کیا فرق پڑے گا قبر میں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں ایک فرق پڑے گا، لوگ کہیں گے اسے انگلش نہیں آتی، ہمارے کو مادری زبان ہے نہیں آتی، تو کیا ہے نہیں آتی ہمیں، کیا فرق پڑا ہے؟ ایکشن میں غلطی ہوگی غلطی، کیا ہو گیا؟ فرق پڑا ہے کوئی؟ کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جن پر لوگ ہنستے ہیں، ایکشن ٹھیک نہیں ہے، اسپیشلی جو ساؤتھ انڈینز وغیرہ ہیں، وہ ٹی کو ذرا دودھ دبا کے ٹی صحیح سے حق ادا کرتے ہیں ٹی کا، کہتے ہیں اس کی انگلش دیکھو ذرا، ہنستے ہیں، یہ برٹش انگلش نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو بن کے اس انگلش بیچاروں کو نہیں آئی، سبحان اللہ۔ اس ڈاکٹر محتاج تو ہونا، تم جاتے تو اس کے پاس نا، لائن میں بیٹھ کے انتظار بھی تو کرتے ہو نا۔ انگلش ٹھیک ہے، بولا ٹھیک ہے نہیں، ڈاکٹر تو وہ بن گیا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے عربی ٹھیک کریں اور کوشش کریں عربی کو صحیح سمجھنے کی، تاکہ جب قرآن کی تلاوت کریں، کم سے کم جب سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نام الکافیہ بھی، جو کافی ہے سورۃ الفاتحہ، جب پڑھیں تو پتہ تو چلے میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اور بچوں کو بھی اپنے گھر میں سورۃ الفاتحہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، چھوٹی صورتیں جو ہیں، اور کہیں یہ بھی سنیں تاکہ تلفظ بچوں کا بھی ٹھیک ہو، بچپن سے ٹھیک ہو۔ واللہ بچوں کو اب کر کے دیکھیں ایک دفعہ، یہ کارٹونز، یہ میوزک وغیرہ سب ایک طرف ہو جائیں گے۔ واللہ ہم خود اپنے بچوں کو خود خراب کر رہے ہیں، واللہ کبھی دیکھا نہیں بچے کیا دیکھتے ہیں، خود چھوٹے بچے، میں واللہ حیران ہوتا ہوں، 8 مہینے کے بچے بڑے اسمارٹ فون سے بھی زیادہ اسمارٹ ہیں،
وہ سب فون کھول لیتے ہیں، پتہ یہ اس کی سلائڈ کرنا ہے اور کون سے آئیکن دبانا ہے، کہاں پہ جانا ہے، یوٹیوب کیسے کھولنا ہے، ان کو یاد ہے. واللہ میں حیران ہو گیا. اب 8 مہینے کا بچہ کیا وہ ہمیں سمجھتے وہ کچھ بھی نہیں. تو ان اسمارٹ فون نے پتہ ہے کہ ہمارے بچے کتنے اسمارٹ ہیں. ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ بچے کس طرح سے چیز کو نکال لیتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں پہ وہ رائمز چھپی ہوئی ہے، وہ ایک فائل دبا کے دوسری کے اندر سے نکال دیتے ہیں. صرف پہلے نہیں، دوسری جو پیج دوسرے پیج سے بھی نکال لیتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہے، کیسا ہے. مزے سے سنتے ہیں. ذرا قرآن مجید لگا کے دیکھیں بچوں کو، وہ دیکھیں بچے کس طریقے سے ان کو سکون آتا ہے، کس طریقے سے. کہتے بچے بہت شرارتی ہیں، سارا دن یعنی آرام سے بیٹھتے نہیں، کودتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، شور مچایا ہوا ہے. بدن نے ایک ریسرچ کی، ایک سائنسدان نے، اس نے جو بچوں کو ہم جو تربیت کر رہے ہیں، ایک تو خوراک ہے، بڑی تیز خوراک ہے. اس خوراک کے علاوہ چھوٹے بچے پیپسی پیتے ہیں. 1 سال کا بچہ پیپسی نہ ملے تو روتا ہے. وہ بچوں کو پیپسی کا عادی کس نے کیا ہے؟ ہم پیتے ہیں، ہمارے دماغ خراب ہو جاتا ہے. بچے کا کیا قصور ہے؟ پینا دودھ تھا، بیچارے نے پیپسی اس کو بھر کے دے دی. فیڈر میں پیپسی پی رہا ہے بچہ، اور اللہ کے بندے فیڈر میں دے رہے اسے. پھر کہتے ہیں بچے آرام سے نہیں بیٹھتے. سبحان اللہ. ہمارا قصور ہے. ہم تربیت، خوراک، نہ تو اپنی خبر ہے نہ بچوں کی خبر. پتہ ہے سچ بات ہے، آج دنیا اس طرف پتہ نہیں کس طرف رخ کر چکی ہے اپنا، ہمیں خود خبر نہیں ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. بس دنیا کے پہیے چل رہے، ہم بھی چل رہے ہیں. کس طرف چاہے کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور پتہ لگانا بھی نہیں چاہتے. گہرائی کی طرف جا رہے ہیں، اونچائی کی طرف جا رہے ہیں. آگے کیا کسی کا سامنا کرنا ہے خبر نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. الغرض قرآن مجید بچوں کو لگا کے دیکھیں. بچہ عادی ہو جائے گا، پھر بچہ خود پڑھنا شروع کرے گا. جب بچپن سے بچے کا دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے، واللہ اس کی جو نشو و نمو ہے، جو ہے اس کی جو گروتھ ہے، وہ اسی چیز پہ ہوگی. اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ بچے کو سکون قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا. آج بچے بیٹھے گھر میں، اذان ہوتے بچے رونا شروع کر دیں، ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں اذان سے. ہم نے کب بچوں کو سمجھایا کہ اذان کی کیا عظمت ہے ہمارے دین میں. یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں، مسجد میں آ کے شکایت کرتے ہیں، جناب اپنے اسپیکر کو ذرا والیوم لو رکھو، ہمارے بچے روتے ہیں. بچے ڈر جاتے ہیں. مسجد میں یہ ڈیمانڈ کرنے تو جاتے ہو چل کے کہ اسپیکر کو رخ تبدیل کرو. اب بیچارہ ایک مسجد کا امام مؤذن کہہ رہا تھا، یا بڑا پریشانی ہے، اس طرف کرتا ہوں تو وہ آ جاتے ہیں، اس طرف کرتا ہوں تو وہ آ جاتے ہیں، اوپر کرتا ہوں تو آواز کم آتی ہے. سبحان اللہ. یہاں تک پہنچ جائیں گے. عجب ہے کہ بعض لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسپیکر کو اذان ختم کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم بچوں کی بات کریں، تربیت کی، ان کو سخت تربیت کی ضرورت ہے. واللہ ایسے لوگوں کو سخت تربیت کی ضرورت ہے جن کو اذان کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں. الغرض موضوع باہر نہیں جاتے. قرآن مجید کے حقوق ہمارے اوپر. تلاوت سب سے پہلے حق ہے، لیکن تلاوت کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، صحیح تلفظ سے اور صحیح طریقے سے. پھر دوسرا ہے اتباع کرنا، اور تلاوت کا صحیح مفہوم جو ہے اتباع ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا تلاها اذا اتبعها، جب چاند سورج کے پیچھے چلتا ہے، اتباع کرتا ہے. تو حق تلاواتی سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعنی قرآن مجید کا حق ادا کرتے، تلاوت یعنی اتباع کرتے ہیں. جیسا کہ اتباع کرنے کا حق. اتباع کب ہوگا قرآن مجید کا؟ جب صحیح سمجھا جائے گا. بغیر صحیح سمجھ کے اتباع ممکن ہے نہیں، صرف دعویٰ رہ جاتا ہے، اتباع کا حق ادا نہیں ہوتا. اور صحیح سمجھنے کے لیے منہج سلف لازمی ہے کہ سلف صحابہ کرام نے کیسے سمجھا قرآن کو، ہم نے ویسے سمجھنا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت تلفظ زبان سے پڑھنا ہے، قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے صحیح سمجھنا ہے اور اس کی صحیح اتباع کرنی ہے. اور 5 نمبر پہ قرآن مجید کا تدبر کرنا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن کی برکت صرف تلاوت یعنی صرف پڑھنے میں نہیں. قرآن مجید مبارک کتاب ہے اور برکت جڑی ہوئی ہے تدبر، غور و فکر سے. دیکھیں غور و فکر بعد میں ہے، پہلے تو یہ سٹیپ تو ہے نا. غور و فکر ہر بندہ نہیں کر سکتا، جب آپ کو معنی کا پتہ نہیں غور و فکر کی چیز پہ کریں گے. انسان غور کب کرتا ہے؟
جب اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ اس میں نے کیا سوچنا ہے، کس چیز غور و فکر کرنی ہے، یہ الفاظ کیسے ہیں، فعل امر ہے یا نہیں ہے، یا اس کی خوبصورتی انداز بیان کی کیسی ہے، کون سے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، ان پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، مثالیں پر غور و فکر کیا جاتا ہے، اللہ نے مختلف مخلوقات کا ذکر ہے ان پہ غور و فکر کیا جاتا ہے. تو غور و فکر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ طریقے میں نے بتائے ہیں یہ لازمی قرآن مجید کا حق ہے ہمارے.